ابوظہبی میں نومبر میں گرمی شدت پر تو نہیں ہوتی، لیکن اگر کرکٹ کے میدان میں اے بی ڈیویلیئرز جیسا بلے باز ہو تو بولر سخت سردی میں پسینہ پسینہ ہو سکتے ہیں۔ سال 2010 نومبر میں جنوبی افریقہ کے ساتھ دوسرا ٹیسٹ ہو رہا تھا اور پاکستان کی کپتانی مصباح الحق کے ہاتھوں میں تھی۔ پاکستان نے اس ٹیسٹ میں فاسٹ بولر تنویر احمد کو ٹیسٹ کیپ دی تھی، جو عمر گل کے ساتھ ایک طرف سے بولنگ کر رہے تھے اور سخت بے جان وکٹ پر بھی جنوبی افریقہ کے تین زبردست بلے بازوں گریم سمتھ، پیٹرسن اور ہاشم آملہ کو 33 کے سکور پر پویلین بھیج چکے تھے۔ ایسے میں اے بی ڈیویلیئرز اور جیک کیلس نے تنویر احمد کا سحر توڑا اور شاندار پارٹنرشپ کر کے پروٹیز کو مشکلات سے نکال دیا۔ اگرچہ تنویر احمد نے اس ٹیسٹ میں 6 کھلاڑی آؤٹ کیے، لیکن اے بی ڈیویلیئرز نے اس ٹیسٹ کو یادگار بنا دیا۔ انہوں نے 278 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں 23 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ ڈیویلیئرز کی اس اننگ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس نے پاکستانی بولرز کو پریشان کر دیا تھا۔ ابراہم بینجمن ڈیویلیئرز کا پورا کیریئر زبردست اننگز سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کرکٹ کی تاریخ کے واحد بلے باز ہیں جن کا ایک روزہ کرکٹ میں فی اننگز اوسط 50 رن سے اوپر ہے اور سٹرائک ریٹ 100 سے بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے 114 ٹیسٹ میچوں میں 8765 رنز بنائے، جن میں 22 سنچریاں شامل ہیں، جبکہ ایک روزہ میچوں میں 25 سنچریوں کے ساتھ 9577 رنز بنائے۔ ان کے پاس دو ایسے اعزاز ہیں جو شاید کبھی نہ ٹوٹ سکیں۔ انہوں نے کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین نصف سنچری 16 گیندوں پر اور تیز ترین سنچری 31 گیندوں پر مکمل کی۔ یہ کارنامہ ویسٹ انڈیز کے خلاف 2015 میں انجام دیا، جو اب تک ریکارڈ ہے۔ انہیں آئی پی ایل کا سب سے کامیاب بلے باز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 40 میچوں میں 5162 رنز بنائے، جن میں ان کی شہرہ آفاق 133 رنز کی اننگ بھی شامل ہے، جو بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے بنائی تھی۔ ان کو وکٹ پر پوری طرح گھوم کر شاٹ مارنے کی صلاحیت کی وجہ سے مسٹر 360 کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جس آسانی سے آف سٹمپ کی گیند کو مڈ وکٹ پر باؤنڈری سے باہر پہنچاتے ہیں، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ وہ کسی بھی جگہ آنے والی گیند کو کہیں بھی مارنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کا کیریئر تو 2004 میں انگلینڈ کے خلاف شروع ہوا، لیکن ان کو صحیح شہرت 2010 میں ملی، جب انہوں نے کیلنڈر ایئر میں 996 رنز بنائے۔ وہاں سے ان کے بے مثال کیریئر کا نیا روپ شروع ہوا، جو 2021 تک قائم رہا۔ حالانکہ وہ جنوبی افریقہ کی ٹیم کو 2018 میں ہی الوداع کہہ چکے تھے، لیکن T20 لیگز میں ان کی ہر جگہ طلب تھی۔ وہ ایک بہترین جارحانہ بلے باز تھے اور کھیل کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی اضافی خوبی وکٹ کیپنگ تھی۔ انہوں نے تینوں فارمیٹ کی کرکٹ میں وکٹ کیپنگ کی ہے، تاہم 2016 میں کمر کی چوٹ کے باعث وہ کیپنگ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ ڈیویلیئرز کے ریٹائر ہونے کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم لڑکھڑا گئی تھی اور ہر فارمیٹ میں ہار رہی تھی۔ ایسے میں خبریں آئی تھیں کہ ڈیویلیئرز دوبارہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جنوبی افریقہ بورڈ نے اس کی تردید کر دی تھی، کیونکہ بورڈ خود سے ریٹائر ہونے والے مشہور بلے باز کو دوبارہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ان کی مشہور اننگز کی تو بہت طویل فہرست ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جو تاریخ کی یادگار اننگز بن گئی ہیں۔ پرتھ میں آسٹریلیا کے خلاف 2008 میں ان کی 106 رنز کی اننگز یادگار تھی، جس نے آسٹریلیا کے 414 رنز کے ہدف کو عبور کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پرتھ میں ہی 2012 میں 169 رنز کی ایک اور شاہکار اننگز ان کے نام ہے۔ ڈیویلیئرز صرف جارحانہ بیٹنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ وقت پڑنے پر میچ کو ڈرا کرنے کی اننگز بھی کھیل سکتے تھے۔ آسٹریلیا کے خلاف 2012 میں ایڈلیڈ میں انہوں نے پورے دن میں صرف 33 رنز کی اننگ کھیلی، لیکن یقینی شکست کو ٹال دیا تھا۔ ڈیویلیئر نے آئی پی ایل میں 12 مرتبہ ایسی اننگز کھیلیں جو رائل چیلنجرز بنگلور کو جیت دلا گئیں۔ 2015 میں ممبئی انڈینز کے خلاف 133 رنز کی اننگ کرکٹ کی تاریخ کی یادگار اننگز میں شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک روزہ کرکٹ میں 25 سنچریاں بنائی ہیں، جن میں ہر سنچری 100 کے سٹرائک ریٹ سے بنی تھی۔ محض 37 سال کی عمر میں کرکٹ کو خیر آباد کہنے والے اس شاندار کرکٹر کو میدان سے باہر بھی جنٹل مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ جس قدر میدان میں ذہین کرکٹر نظر آتے تھے، میدان سے باہر اتنے ہی سادہ اور با اخلاق انسان تھے۔ کرکٹ میں اب بد زبانی اور طنزیہ فکرے کھیل کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، لیکن ڈیویلیئر ہمیشہ اس قسم کی کرکٹ سے دور رہے۔ ان کی سادگی اور خوش اخلاقی کے تو سبھی گرویدہ ہیں، لیکن ان کے ساتھی کرکٹرز انہیں ایک آئیڈیل کرکٹر مانتے ہیں۔ جمعے کو جب انہوں نے ہر قسم کی کرکٹ سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا تو دنیا بھر سے ان کے مداح اور ساتھی کرکٹر مسلسل خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ وراٹ کوہلی اور وہ رائل چیلنجرز بنگلور میں 13 سال ساتھ رہے، جہاں ان دونوں نے متعدد ایسی اننگز کھیلی جو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ کوہلی نے انہیں بھائی کہہ کر مخاطب کیا اور شکریہ ادا کیا کہ جتنا انہوں نے رائل چیلنجرز کے لیے کیا،
शेन वाटसन, क्रिस गेल, डेल स्टेन, बाबर आजम, फॉफ डुप्लेसी, जोस बटलर, महिला जयवर्धने, अनिल कुंबले, इरफान पठान, राशिद खान समेत सैकड़ों क्रिकेटर्स और उनके लाखों मदाहों ने डिविलियर्स की रिटायरमेंट पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। डिविलियर्स एक तारीख साज बल्लेबाज थे, जबरदस्त इंसान। इसका फैसला करना मुश्किल है क्योंकि हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए। डिविलियर्स एक ऐसे इंसान के रूप में नजर आते थे जो अपनी शानदार बैटिंग से ज्यादा दूसरों को सिखाने पर आमादा रहता हो। क्रिकेट के शायकीन अब इस बल्लेबाज को मजीद नहीं देख सकेंगे जो विकेट पर चारों तरफ घूमकर कहीं भी शॉट खेल सकता है और चश्म जदन में गेंद को बाउंड्री से बाहर पहुंचा सकता है, जिसकी बैटिंग देखने तमाशाइयों का हुजूम उमड़ पड़ता था, जो विकेट पर इस शान से शॉट खेलता था जैसे किसी सल्तनत को एक वार में फतह कर ले। अब इस अजीम बल्लेबाज ने हमेशा के लिए अपने पैड्स उतार दिए हैं। मिस्टर 360 डिग्री, शुक्रिया कि तुमने 18 साल तक क्रिकेट की दुनिया को अपने खेल से सजाए रखा और दुनिया तुम्हारे अंदाज के शहर में आज भी जकड़ी हुई है।